بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پس پردہ سچ آفیشیل۔ پہلا پس پردہ سچ رول گیا، اب تک تو اس کو میں کب کا میرا خارج شروع ہو چکی ہونی تھی۔ ساتھ اس کے نگہبان پاکستان، میرا دل نہیں کرتا نگہبان پاکستان کو چھوڑنے کو۔ سوشل میڈیا اور آپ ساتھ ساتھ ایک اور یہ دیکھیں جی، پاکستان کی نمبر 1 انٹیلیجنس ہونے کا ٹائٹل ISI اپنے پاس رکھتی ہے، لیکن انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے نامور صحافی کو کینیا میں جس بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے، وہاں سب کو سانپ سونگھ جاتا ہے، کیونکہ اس حمام میں سب ننگے ہیں۔ اور آج چوروں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، قاتلوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا مل کر ساتھ دینا ہے۔ ایک طرف پر ہمارے فوجی جرنیل آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیاست سے دور رکھا جائے۔ پاکستان کی نمبر 1 انٹیلیجنس ادارہ ISI کیا وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں جب یہاں سے اس ملک کی دولت کو لوٹ کر سیاستدان باہر لے کے جا رہے ہوتے ہیں؟ ناظرین، وہ سوئے ہوئے نہیں ہوتے، بلکہ ان کو اس آمدن میں سے ایک خاص حصہ مل رہا ہوتا ہے، ورنہ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ پاپا جانز ہو یا یوریا کا بزنس ہو یا اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی بزنس ہوں، ان سب پہ ہولڈ ہمیں پاکستان آرمی کا نظر آتا ہے۔ اور جب چیف آف آرمی سٹاف سے سوال پوچھا جاتا ہے یا چیف جسٹس پوچھتے ہیں تو وہاں پر یہ آئین کے آرٹیکل 30A کا حوالہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور آج ارشد شریف کی موت کے اوپر جس طرح سے سیاست فوج کر رہی ہے اور تمام تر سیاسی ادارے کر رہے ہیں، یہ انتہائی بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور دوسری جانب پر انتہائی شرم کا مقام ہے کہ پاکستان کے موجودہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ یہ بات پروگرام میں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ارشد شریف کو کس نے کہا تھا کہ وہ پاکستان چھوڑ کر کینیا جائے؟ واہ رانا صاحب، جو سوال ہمیں آپ سے پوچھنے چاہیے یا متعلقہ اداروں سے پوچھنے چاہیے وہ آپ ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ اور یہاں پہ صحافی برادری کے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے، ہمیں شرم کرنی چاہیے ان وکیلوں سے کہ جنہوں نے ایک تحریک چلا کر ایک جرنیل کو مجبور کر دیا کہ وہ چیف جسٹس کے خلاف کیا جانے والا فیصلہ واپس لے۔ آج ایک ارشد شریف نہیں، نہ جانے کتنے ہی مستقبل میں ارشد شریف ٹارگٹ کیے۔ بی بی اگر اس میں سے جوانوں فیلڈ افسروں نکال دیں جو ہتھیلی پہ جان رکھ کے جاتے ہیں، وہ 20 پوائنٹ نکال دیے جائیں تو یہ بھی 140 نمبر پہ ہی آئے گا۔ اعظم سواتی نے کلمہ پڑھ کے آؤ میں سچ کہہ دیتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مجھے اس کلمہ نبی کی قسم باجوہ صاحب کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے گھر کے اندر بھی مجھ پہ تشدد کیا۔ بیچ میں باجا بول رہا پورا اس وجہ سے نہیں سنایا، تو کوشش کریں جب باجا بوجا بولتا تو وہ نہ ہی بھیجا کرے۔ قسمہ پڑھ لی اور باجا صاحب کو کس کو کہہ رہے ہو یار؟ شریعت کوٹ والے کدھر بغیرت مر گئے؟ یہ ٹینک جو لاہور میں آئے ہیں نا، یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے، ابھی انہوں نے سینٹیمنٹ دیکھا نہیں، لیکن میں سننے میں آ رہا ہے کو کرتا جی کرتا ہے راجہ کرنل راجہ وسیم صاحب کہہ رہے ڈیفیوز کرتا ہے عمران خان، ڈنگ کٹ دیتا، کچھ نہیں ہونا۔ ایک اور یہ دیکھو جی، وہ کون تھا؟ وہ کون تھا؟ وہ سور کا بچہ کون تھا؟ ہمیں پتہ لگے کون تھا وہ۔ ہم تنگ آ چکے ہیں سن کے وہ کہ وہ کون تھا۔ ہم سب کو پتا ہے کہ وہ کون تھا، لیکن ہم سب اپنی زبانوں پہ اپنے منہ پہ تالے لگا لیں، بس ہم غلام بن جائیں۔ اس ماڈرن سینچری میں ہم کچھ نہ بولیں۔ ہم سب نے چھوٹے چھوٹے خوف کے بت بنائے ہوئے ہیں، خوف کے۔ میں واٹس ایپ پہ میسج نہیں کروں گا، میرے واٹس ایپ پہ میسج پڑھ لیتے ہیں لوگ۔ میں کسی دوست کو کال کر کے نہیں بلاؤں گا پروٹیسٹ میں، کیونکہ میں گورنمنٹ کے لیے کام کرتا ہوں۔ ہم سب نے چھوٹے چھوٹے بت بنائے۔ پیچھے ISPR کا چل رہا تھا نا، ایک اور معید پیر دادا کا سننا۔ جنرل فیصل نصیر جو ہیں ان کا کچھ ہفتے پہلے ہی یہاں پہ تبادلہ کیا گیا تھا، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کا تبادلہ بریگیڈیئر سے سیدھی ان کی پروموشن ہوئی انٹو میجر جنرل۔ اس سے پہلے ان کے اوپر کرپشن کے الزامات بھی تھے۔ بہت سے لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ ایک ایسا آفیسر افواج پاکستان کا جس کے اوپر کرپشن کے الزامات تھے، اسمگلنگ کے الزامات تھے، کیا وجہ ہے کہ اس کو پروموٹ کر کے اتنی سینسٹیو، اتنی اہم اور امپورٹنٹ جگہ کے اوپر پروموٹ کیا گیا، اس کو پلیس کیا گیا؟ یہ سمجھا نہ پیرزادہ صاحب جو کرپٹ ہوئے گا تو وہی ان کے ارمان پورے کرے گا نا، حضرت مریم کی پوری کرے گا نا، اور کون کو میں اور آپ کریں گے بھلا؟
اس وجہ سے بس آخر پہ ایک اور سن لیں. اچھا نوید کو سر آپ نے پہلے کبھی کسی حرکت میں کسی کاروائی میں کبھی دیکھا ہو؟ نوید کو کیا، نوید کی پوری فیملی کو آج تک نہیں دیکھا. آج تک ان کا کوئی بھی کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے. محنت مزدوری کرنے والے یہ لوگ ہیں. یہ جو وقوع کیا گیا ہے یا اس کو کروایا گیا، میں کہتا ہوں کیا نہیں گیا، کروایا گیا، اور یہ اس کو مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے. اور یہ بندہ خود میں نے نہیں کبھی نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا. ہم اسی مسجد میں جمعہ بھی پڑھتے ہیں، میں نے نہیں کبھی دیکھا اسے جمعہ پڑھتے ہوئے. ایون کہ میں نے اس کو کبھی کسی پارٹی کے ساتھ اٹیچ بھی نہیں دیکھا. مطلب اس کا کسی بھی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو یوز کیا گیا ہے، اس کا برین واش کیا گیا ہے، اس کو استعمال کیا گیا ہے. تو یار یہ دیکھیں 5-6 لاکھ والا کو کہہ رہے ہیں پسٹل وغیرہ اس کے پاس ہے. تو یہ 5-6 لاکھ والا پسٹل اگر اس کے پاس ہو تو یہ پہلے سب سے پہلے اپنے گھر کی تعمیر نہ کرے. آج تک جو ہولڈر نہیں لگا سکا، یہ کیسے یار اتنا اسلحہ، قیمتی اسلحہ خرید سکتا ہے؟ بیسیکلی یہ جو ذرائع کے مطابق جو بتایا جا رہا ہے وہ 9mm پسٹل ہے جو اس کے ہاتھ میں، تو اس کی قیمت کم و بیش جو ہے وہ 3 سے 4 لاکھ روپے ہوتی ہے. 3-4 لاکھ روپے اگر اس کے پاس ہوتا تو میں کہہ رہا ہوں یہ اپنا ہولڈر نہ لگوا لے، یہ اپنا گھر کمپلیٹ نہ کر لے. یہ کسی نے اس کو دیا ہے، کسی نے اس کا برین واش کیا اور کام کروایا گیا ہے. اس کے لیے کرتے کیا ہے؟ یہ تو پلمبرنگ کا کام کرتے ہیں، بورنگ کا کام کرتے ہیں، موٹر وغیرہ لگاتے ہیں. کتنے بہن بھائی ہیں یہ؟ 4 بھائی ہیں میرے خیال سے، 2-3 بہنیں ہیں. ٹھیک ہے، 4 بھائی ہیں، 5 بھائی تھے، ایک بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور یہ شریف لوگ ہیں. آج تک ایک سودرا تھانہ میں ایک بھی ان لوگوں کے خلاف FIR نہیں ہوگی. اچھا ذرائع کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ مطلب یہ پہلے بھی کسی سزا میں جو ہے وہ گرفتار رہا ہے. نہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں. یہ شریف لوگ ہیں. اب دیکھیں پاکستان ہے، یہ پرانی ڈیٹوں میں کوئی FIR نکال لیں یا بنوا لیں. جو یہ کام کروا رہے ہیں خان صاحب پاکستان کے لیڈر نہیں ہے، مسلم امتا کے لیڈر ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ دیکھیں اس کے اوپر حملہ کروانے کے لیے ایک چھوٹے سے گاؤں میں سے بندے کو رینج کیا جاتا ہے، اس کا برین واش کیا جاتا ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو کیا یہ FIR نہیں کروا سکتے؟ پرانی ڈیٹ میں FIR نہیں ہوتی بھائی. تجھے کبھی کوئی گیا ہو تو پھر رپٹ ہو جاتی ہے. وہ بھی کہاں پہ اندراج کرے گا؟ رجسٹر ہوتا ہے، اس میں کوئی لکیر کوئی چھوڑی ہو اس نے تو وہاں پہ ہو جاتا ہے. کوئی ڈائری نمبر لگا دو، نہیں ہوتا. ویسے ایک جعلی FIR بنا کے تو پبلک میں بتا دیا جائے، ایسے ہوتا کہ نہیں بنتا اس کا. پاکستان کی فوج شاید دنیا کی واحد آرمی ہے جو جغرافیائی سرحدوں کے ساتھ ساتھ ملک کی نظریاتی سرحدوں کی محافظ بھی بن چکی ہے. اسی طرح یہ شاید دنیا کی واحد فوج ہے کہ جسے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ کاروبار کرنے کی بھی اجازت ہے. ہر سال بس یہ میں نے بتائی، یہاں پہ میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. وہ میں نے اپنے کلپ بنا چکے ہیں. ایک اور یہ سن لیں جی، چھوٹا سا. انہوں نے کہا نا DGISPR انڈیا کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے. اس نیوز سے پہلے جس نے ٹویٹ لگائی تھی اس نے جوک لگایا کہ ایک میراثی کو پولیس نے پکڑا شراب کی بوتل کے ساتھ، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ میں عیسائی ہوں. تو انہوں نے کلمہ بھی پڑھ رہے اور ساتھ کہہ رہے میں عیسائی ہوں. تو انہوں نے اس کے بعد یہ خبر لگا دی جوڑ کے کہ وہ کہہ رہے ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ یہاں پہ تو لطیفے چلتے ہی رہتے ہیں. آپ کا پروگرام بند ہو جائے گا اس طرح اگر آرزو کاظمی ہے جی انڈیا کی. تو میرے جیسے بڈھے جو پونڈی کرنے نا، تو وہ پھر وہیں سے اسی کو دیکھ کے کاروں کی ڈگی میں بیٹھ کر جاتے رہے آرمی ہاؤس اور دیگر جگہوں پہ. تو یہ کہنا کہ جی عمران خان کی ملاقات بھی بہت بڑی بات ہو گئی، توشہ خانہ کا جو الزام لگ گیا وہ بہت بڑی بات ہو گئی. یہاں ایسے لوگ ہیں جو کاروں کی ڈگی میں بیٹھ کے کون کیا تھا سر؟ کاروں کی ڈگی میں بیٹھ کر جو گئے تھے، آپ پوچھیں آج جو وزیر اعظم ہے وہ گئے تھے اور کون گیا تھا؟ کتنی ملاقاتیں ہوئی تھی آرمی ہاؤس میں، ذرا اس کا ریکارڈ نکلوائیں اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کس طرح گئے تھے ملنے. کب کا واقعہ ہے سر؟ کیا محمد احمد جی یہ عمران خان کے دور حکومت کی بات.
ये ऐसी तो नहीं एनआरओ हुआ था, ऐसी तो नहीं है। मुलाकातें थी तो गाड़ी की डिग्गी में छुप के जाते थे, तभी उनको कब्र में दर्द रहने लग गया। आजकल वो मसला होता है उन्हें बैठते हुए। ये मुझे आज पता चला आपसे। ये शुक्र है इसने म्यूज़िक नहीं डाला। नदीम मलिक के साथ इंटरव्यू था, आखिर पे टाइम रह गया था एक हमारे उस्ताद मोहतरम के ये 4 इशार सुनने 2 दिन। उबैदुल्लाह अलीम साहब भोपाल वाले। मैं ये किसके नाम लिखूं जो अलम गुजर रहे हैं, मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं। वाह 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 वाह। कोई गुंचा हो कि गुल हो, कोई शाख हो शजर हो, वो हवाए गुलसिता है कि सभी बिखर रहे। वाह 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 वाह। कभी रहमतें थी नाजिल इसी खित्ते ज़मीं पर, वही खित्ते ज़मीं है कि अजाब उतर रहे हैं। वाह। वही तायरों के झुरमट जो हवा में झूलते थे, वो फजा को देखते हैं तो अब आह भर रहे हैं। बड़ी आरज़ू थी हमको नए ख्वाब देखने की, सो अब अपनी जिंदगी में नए ख्वाब कर रहे हैं। चाय पीने का इत्तेफाक हुआ। ये कराची में रेडियो पाकिस्तान के एमडी भी रहे, पीटीवी के कायम मकाम एमडी भी रहे, ब्यूरोक्रेट थे, रिटायर हो गए, फौत हो गए। अल्लाह ताला गरी के रहमत करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।